बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़, हम टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे और ख़ास तौर पे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। ये है साइंस क्लास 6 और उसका पार्ट है बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज के जो लेसन है उसको हम ओवरव्यू कर लेते हैं। इन दिस लेसन वी विल स्टडी अबाउट टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स। हम प्लांट पौधों के टिश्यूज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे और हमारे असल लॉज हैं, यानी हमारे मकासद है आज तदरीस के या सीखने के जो मकासद हैं वो ये हैं कि हमें इन सवालों के जवाब देना है, हमें इन सवालों के जवाब समझना है। What is a tissue? टिश्यू क्या होता है? What are types of plant tissues? प्लांट टिश्यूज़ क्या होता है और प्लांट टिश्यू की किस्में कौन सी हैं? Describe functions of plant tissues. प्लांट टिश्यू के जो फंक्शन हैं उसको हमने स्टडी करना है कि उसके क्या क्या फंक्शन है। फंक्शन मानी काम, उसके क्या क्या काम है। प्रोजेक्ट हैं या जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं? मेक डायग्राम्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़। पौधों के जो टिश्यूज़ हैं उनकी आपने डायग्राम बनानी है। और ऑब्जर्व प्लांट टिश्यूज़ विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से प्लांट टिश्यू को आपने उसको ऑब्जर्व भी करना है। आज के जो कीवर्ड्स हैं वो टिश्यू है, प्लांट टिश्यू है, एपिडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम, कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड मेसोफिल एटसेट्रा। ये चैनल है तालीम मंजिल, जो सिर्फ और सिर्फ एक तालीमी चैनल है और इसमें तालीम से मुतल्लिक मुख्तलिफ सबक मौजूद हैं। इसमें तमाम सब्जेक्ट के असबाक मौजूद हैं, लेसन मौजूद हैं। इसमें इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, पाकिस्तान स्टडी, सोशल स्टडी, जोग्राफ़ी, तमाम मज़ामीन के लेसन इसके अंदर मौजूद हैं। ये आपका अपना चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब भी कीजिए और इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। तो हम बात कर रहे थे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में और ये पार्ट है बायोलॉजी और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। स्टूडेंट्स, हमने सेल के बारे में पढ़ा है। सेल बेसिक यूनिट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो प्लांट का जो बेसिक यूनिट है वो भी सेल है। जब सेल आपस में मिलते हैं और आपस में ग्रुपिंग करते हैं, एक जैसे सेल जब आपस में मिलते हैं तो उससे उनके ग्रुप बनते हैं और वो एक ही तरह का काम वो ग्रुप मिलकर करता है। उस ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। यानी जब मुख्तलिफ सेल आपस में मिलते हैं और मिलकर कोई एक काम करते हैं तो सेलों के उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू क्या है? व्हाट इज टिश्यू? Similar cells group together to perform a specific job. एक जैसे सेल आपस में मिलते हैं, ग्रुपिंग होती है उनकी, आपस में जुड़ते हैं और वो कोई एक ख़ास काम करते हैं। दिस ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज़ कॉल्ड टिश्यू। सिमिलर सेल का जो ग्रुप होता है जो एक काम करता है, एक ही तरह का काम करता है, उसे टिश्यू कहते हैं। द मोस्ट कॉमन प्लांट टिश्यूज़ आर। पौधों के अंदर जो टिश्यूज़ हैं उनमें से जो ज़्यादा कॉमन टिश्यूज़ हैं वो हैं एपिडर्मल टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू एंड वास्कुलर टिश्यूज़। यूँ तो और भी हैं बहुत से, लेकिन हम इन तीन बुनियादी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आज का सवाल है, यानी इसमें सवाल क्या है? व्हाट इज़ अ टिश्यू? टेल द नेम्स ऑफ द मोस्ट कॉमन प्लांट टिश्यूज़। तो टिश्यू हमने कहा है द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब इज कॉल्ड टिश्यू। सेलों के मिलने से टिश्यू बनते हैं। यानी जब सेल इकट्ठे होते हैं, सेल आपस में ग्रुपिंग करते हैं तो उससे टिश्यू बनता है। एपिडर्मल टिश्यू की हम बात करें तो एपिडर्मल टिश्यू द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रूट्स
stem and leaves of plants is called epidermal tissues. پودے کے جو پتے ہوتے ہیں، ان کی جڑیں ہیں، اس کا جو سٹیم ہے، تنا، ان کی جو سب سے باہر والی لیئر ہوتی ہے جن سیلوں سے بنی ہوتی ہے، یعنی باہر والے سیلوں کے ملنے سے ایک لیئر بنتی ہے، اسے ایپیڈرمل ٹیشو کہتے ہیں. یعنی یہ ٹیشو پودے کے جڑوں، پتوں اور تنے کے باہر والے حصے کو بناتا ہے. ایپیڈرمل ٹیشوز آر فارم بائی ٹائل لائک سیلز. ٹائل کی طرح کے سیل جب آپس میں ملتے ہیں تو اس سے ایپیڈرمل ٹیشو بنتا ہے. ایپیڈرمل ٹیشو پروٹیکٹس دی انٹرنل پارٹس آف روٹس، سٹیم اینڈ لیوز. ایپیڈرمل ٹیشو جو ہے اس کا فنکشن کیا ہے کہ وہ تنے کو بھی اور پتوں کو بھی اور شاخوں کو بھی اس کے باہر سے وہ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. یعنی یہ اندرونی حصوں کی حفاظت کرتی ہے. یہ لیئر یہ ہے ایپیڈرمل ٹیشوز. دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اپر ایپیڈرمس ہے جو اوپر کی طرف ہوتی ہے، اور ایک نیچے کی طرف ہے جسے لوئر ایپیڈرمس کہتے ہیں. تو ایپیڈرمس ٹیشو وہ ٹیشو ہے جو پودے اور جڑوں کو، اس کی پودے کی جڑوں کو، اس کے تنے کو اور اس کے پتوں کو باہر اس کے ایک لیئر بناتی ہے یہ ٹیشو، اور یہ اندرونی اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں، اندرونی حصوں کی حفاظت کرتی ہے یہ لیئر. What is epidermal tissue? Epidermal tissue is layer of cells that is formed by the combination of cells, and it makes the outermost shell of the root, stem and leaves. And what is its function? What is its role? Its role is to protect the internal parts of root, stem and leaves. میزوفل ٹیشو. میزوفل ٹیشو کیا ہوتا ہے؟ میزوفل ٹیشو از بٹوین اپر ایپیڈرمس اینڈ لوئر ایپیڈرمس. اوپر والی ایپیڈرمس اور لوئر ایپیڈرمس کے درمیان جو سیلوں کی ایک گروپ ہوتا ہے اسے میزوفل ٹیشو کہتے ہیں. یہ ہے میزو، اس کے اوپر والے حصے، یہ اوپر والا حصہ ہے، اور نیچے والے حصے کے درمیان میں جو جگہ ہے، جو گروپ ہے، جو ٹیشو بنتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ میزوفل ٹیشو ہے. میزوفل ٹیشو کا کام کیا ہے؟ میزوفل ٹیشو پریپیئرز فوڈ اینڈ ریمووز ویسٹ مٹیریلز. یہ جو میزوفل ٹیشو ہے یہ کیا کرتا ہے کہ یہ خوراک تیار کرتا ہے پودے کے لیے، اور جو ویسٹ مٹیریل ہوتے ہیں، فالتو پانی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، دوسرے ویسٹ مٹیریل کو یہ پودے سے باہر خارج کرتا ہے. نمبر 3 ہے واسکولر ٹیشو. واسکولر ٹیشو کیا ہوتا ہے؟ واسکولر ٹیشوز آر ٹیشوز فارم بائی دا ٹیوب لائک سیل. یہ جو واسکولر ٹیشو ہے یہ ٹیوب کی طرح کی، جس طرح پائپ ہوتا ہے اس طرح کے جو سیل ہوتے ہیں ان سے یہ مل کے بنتی ہے، واسکولر ٹیشوز بنتے ہیں. اور یہ واسکولر ٹیشوز جیسے یہ دیکھیں پائپ کی طرح کے یہ ٹیشوز ہیں، اور ان پائپس کے ملنے سے، ان ٹیوبز کے ملنے سے ٹیشو بنتا ہے، اسے واسکولر ٹیشوز کہتے ہیں. اور دیر آر 2 ٹائپس آف واسکولر ٹیشوز. واسکولر ٹیشوز 2 قسم کے ہوتے ہیں. نمبر 1 زائلم اینڈ نمبر 2 فلوئم. یعنی واسکولر ٹیشوز نالیوں کے بنے ہوتے ہیں، پائپس کے بنے ہوتے ہیں، اس طرح کے سیل ہوتے ہیں جیسے کہ پائپ ہوتے ہیں، اور یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک کا نام ہے زائلم اور دوسرے کا نام ہے فلوئم. واٹ از واسکولر ٹیشو؟ واٹ آر اٹس ٹائپس؟ تو ہم نے اس کو ڈیفائن کیا ہے. واسکولر ٹیشوز آر ٹیشوز فارم بائی دا ٹیوب لائک سیلز. دیر آر 2 ٹائپس آف واسکولر ٹیشوز، xylem and phloem. What is xylem? What is xylem and what is its role? Xylem کیا ہوتا ہے اور اس کا رول کیا ہے؟ تو اسٹوڈنٹس xylem cells form xylem tissues. xylem cell جو ہوتے ہیں وہ xylem tissues بناتے ہیں. xylem tissues کا کیا کام ہے؟ xylem tissues conduct water from root to the leaves. وہ روٹ سے لیو کی طرف
کیا کر لے کے جاتے ہیں؟ پانی لے کے جاتے ہیں، یعنی واٹر جو ہے ان کے ذریعے نیچے سے اوپر جا رہا ہوتا ہے، روٹ سے اوپر جو سٹیم ہے اور برانچز ہیں اور لیوز ہیں، یہ ان زائلم ٹیشوز کے ذریعے پانی پودے کو ملتا ہے، جڑیں اس کو جذب کرتی ہیں پانی کو، اور زائلم ٹیشوز سے پانی اوپر والے حصوں کی طرف جاتا ہے۔ تو واٹ آر زائلم ٹیشوز؟ Xylem cells form a tissue that is called xylem tissue. And what is the role of xylem tissue? Xylem tissue conduct water from roots to the leaves. جیسا کہ یہ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پانی نیچے سے اوپر جا رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس نیکسٹ ہم نے بات کی ہے فلوئم کی، تو واٹ از فلوئم؟ فلوئم سیلز فارم فلوئم ٹیشوز۔ فلوئم سیل جو ہوتے ہیں وہ فلوئم ٹیشو بناتے ہیں۔ فلوئم ٹیشوز کیریز فوڈ فرام لیوز ٹو ادر پارٹس آف دا پلانٹ باڈی۔ جو فلوئم ہے یہ خوراک کو پودے کے مختلف حصوں سے، پتوں سے مختلف حصوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، یعنی فلوئم جو ہے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں فوڈ کو، اور فوڈ بنتا ہے لیوز میں، لیوز سے یہ فوڈ کو لے کر پودے کے مختلف حصوں کی طرف جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پتوں کے اندر یہ فوڈ بنا اور یہ فوڈ جو ہے نیچے مختلف حصوں کی طرف جا رہا ہے، مختلف شاخوں کی طرف جاتا ہے، تنے کی طرف جاتا ہے، جڑوں کی طرف جاتی ہے یہ خوراک، تاکہ پودا جو ہے اسٹرانگ ہو اور وہ سروائیو کر سکے۔ تو فلوئم وہ ٹیشوز ہوتے ہیں جو کہ فوڈ کو کنڈکٹ کرتے ہیں لیو سے ٹوورڈز ڈفرینٹ پارٹس آف دا پلانٹ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں واٹر گوز اپ تھرو زائلم ٹیشوز اینڈ فوڈ گوز ڈاؤن فرام تھرو فلوئم۔ تو فلوئم جو ہے فوڈ کو ٹرانسفر کرتا ہے، کنڈکٹ کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں، اور جو زائلم ہے وہ پانی کو نیچے سے اوپر مختلف حصوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ بہت امپارٹنٹ ہیں پودوں کے لیے، کیونکہ ان کے بغیر نہ تو خوراک ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے اور نہ ہی پانی جا سکتا ہے۔ تو آج کا لیسن اگر ہم اس کو اوور کیپ کریں، ہم دیکھیں کہ ریکیپ کریں، ہم اس کو دیکھیں کہ آج ہم نے کیا پڑھا ہے، تو ان دس لیسن وی ہیو اسٹڈیڈ اباؤٹ ٹیشوز آف پلانٹ۔ ہم نے پلانٹ کے ٹیشوز کے بارے میں پڑھا ہے، اور ان سوالوں کے جواب آپ کو آنے چاہیے۔ واٹ از اے ٹیشو؟ ٹیشو از اے گروپ آف سملر سیلز دیٹ پرفارمز اے اسپیسیفک جاب۔ واٹ آر ٹائپس آف پلانٹ ٹیشوز؟ پلانٹ ٹیشوز کے ہم نے ٹائپس پڑھے ہیں، وہ کتنی قسم کے ہیں؟ 3 قسم کے جو ہم نے ٹیشوز پڑھے ہیں پلانٹ کے، ان کی ڈیٹیل سے ہم نے بات کی ہے۔ ڈسکرائب فنکشن آف پلانٹ ٹیشوز۔ پلانٹ ٹیشوز کے جو فنکشن ہے، ان کا کام ہے، اس کو بیان کریں۔ ہم نے بات کی ہے کہ فلوئم کیا کرتے ہیں، زائلم کیا کرتے ہیں، واسکولر ٹیشوز کیا کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ میزوفل ہے تو اس کا کیا کام ہے، تو ان پہ ہم نے تفصیل سے بات کی ہے۔ پروجیکٹ ہیں آپ نے میک ڈایاگرامز آف پلانٹ ٹیشوز۔ پلانٹ ٹیشوز کی ڈایاگرام آپ نے نوٹ بک کے اوپر بنانی ہے۔ آبزرو پلانٹ ٹیشوز ود دی ہیلپ آف مائکروسکوپ۔ مائکروسکوپ میں آپ نے پلانٹ ٹیشوز کو آبزرو کرنا ہے، تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے آپ کو یہ سمجھ آ سکے۔ اور ماڈل آپ نے کوئی بھی بنانا ہے اس کے پلانٹ کے بارے میں، اور یہ گرمیوں کی چھٹیوں کا کام ہے، اور آپ نے اس میں 3 R's کو یوز کرنا ہے۔ 3 R's کا کیا مطلب ہے؟ ریڈیوس، ری یوز اینڈ ریسائیکل۔ پرانی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے یہ ماڈل بنانا ہے پلانٹ ٹیشوز کا۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق پسند آ گیا ہوگا اور سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے تعلیم منزل، اس کو اچھی طرح سے اس کو اسٹڈی کریں، اس میں بہت سے لیسن ہیں، اور یہ لیسن سارے کے سارے آپ سے کورس سے متعلق ہیں۔ آپ ان کو گھر پہ ریوائز کر سکتے ہیں، کلاسوں میں ان کو دیکھ سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ ان کو دیکھیں، تاکہ آپ کی لرننگ زیادہ سے زیادہ ہو۔ اور اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے، اور اسے لائک بھی کیجئے، اور اسے دوسروں